تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم لوگ، کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا، ان پہ تو یقین نہیں آتا، اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی وجہ نہیں ہے، ایکسرسائز بھی کر رہے ہو، جم بھی جا رہے ہو، ساری صحت مند خوراکیں، پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے؟ شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں، گردے بیٹھ جاتے ہیں، بینائی چلی جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے، ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے، ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو، یہ کرو، وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں، سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں، بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی، بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا؟ میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، موروثی ہوتی ہے، آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی، آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے، گاڑی کی لی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا، یہ جلدی مر جائے گا، امکان کی حد تک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ، کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی، اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں، یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا، پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کے مفتی صاحب کیا شوگر کینسر، اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی، ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا، کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں، 3 ہو گئے نا، ایک ہارٹ ہو گیا، ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے، دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں کینسر سے؟ تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ کے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے؟ انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے؟ بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی، استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ پتہ نہیں کہ شاید 2 نوالے صبح ایک کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی، خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی؟ 40 سال کے بعد خاص طور پہ یہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ، ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا، گٹکے سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
बोलो ना, बता दो अपनी जबान। कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा, सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है, फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है, डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा। आपको सुन के रोना आएगा। इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी फिर भी बोलो, सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूं। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना, अब कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी वो। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त ज़ीनत इख्तियार की ना उसने। अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है। हाँ, शोहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती थैंक यू जी। आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है, थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है, बड़ी बेगम खुश हो रही है ना, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई हैं, मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं लगी। हमारे एक दोस्त थे, उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे यह था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली। उनको शौक था नीली पीली ना, बत्तियां लगी हुई हैं उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के, मेरे क्लास फेलो हैं, बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो? कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो, चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा चूड़ियां पहन के। एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है, उसमें वो पीको शीको हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम के हर चीज की तारीफ की, आखिर कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी हैं मगर तू अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे ये लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर का भी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो कि ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो हो, कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये अव्वल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्ज करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब जी 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा? 150 साल तक। फर्ज करो साइंस ने तरक्की कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहां गिर जाता है? बोलो। ना शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था, गटर देखता है कि चूंकि ये शुगर भी नहीं है, इसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया 150 साल जिंदा रहेगा, लिहाजा इसको नीचे गिरने से क्या कर लो, रोक लो। ट्रक वाला जब ट्रक चला रहा होता है वो ये देखता है कि ये सेहत के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो कुचलता हुआ बोलो जाता है। कोई गारंटी नहीं है भाई। आप कह सकते हो ये हादसा, अमेरिका में तो गटरों के ढक्कन होते हैं, चलो हम अमेरिका चलते हैं, वहां जाके रहेंगे, वहां ये हादसा का चांस कम है। भाई वहां जब हादसा होता है तो होलसेल के हिसाब से पब्लिक जाती है। यहां तो एक बंदा मरेगा दूसरा सुधर जाएगा कि सड़क पे चलो ही नहीं, ट्रक मारता है। जापान में ट्रेन कितनी जबरदस्त, जापान ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन ट्रेनें वहां भी उलटती हैं।
اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. یہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا, مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا, اب میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ نہیں کرنی. سمجھ میں آ رہی ہو نہیں آئی میرا غلط, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ گیا, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی, کہاں ہے.